بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سورہ بقرہ کی یہ آیت نمبر 183 ہے۔ قرآن مجید کی یہ ان آیات میں سے ہے جن آیات میں اللہ رب العزت براہ راست اس امت سے مخاطب ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمایا جب تم قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگو اور اس میں یہ آیت آ جائے کہ یا ایہا الذین آمنوا، تو اس آیت کو بڑی غور سے پڑھا کرو اور اس میں غور و فکر کیا کرو کہ اللہ رب العزت اس میں کیا بات فرما رہے ہیں۔ یہ اس امت کی خاصیت ہے کہ اللہ رب العزت اس امت سے براہ راست خود مخاطب ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے کسی امت سے اللہ رب العزت نے اس طرح براہ راست خطاب نہیں فرمایا، نبی کے ذریعے پیغام آتا تھا۔ اس امت کے لیے اللہ رب العزت نے یہ اعزاز رکھا ہے کہ اللہ اس امت سے براہ راست مخاطب ہو کر فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ انہی آیات میں سے یہ ایک آیت ہے جس میں اللہ رب العزت ایک خاص رکن اسلام کا جو اس کا حکم دے رہے ہیں۔ دنیا میں کسی بھی کام کا نہ کرنا یہ بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن کسی کام کی بنی ہوئی عادت کو چھوڑنا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ایک آدمی کو عادت ہو جائے نا کسی کام کی، اسے نہیں چھوڑا جا سکتا۔ کسی سے کہنا کہ بھی نشہ کر لو، بھی کیوں کریں، لڑ پڑے گا آگے سے، نہیں کروں گا میں۔ لیکن ایک نشے والے سے کہا جائے کہ نشہ چھوڑ دو، یہ اس کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے، کیسے چھوڑیں، کیوں عادت بن گئی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی رمضان کا جو مہینہ اللہ دیتے ہیں نا، اس مہینے کے ذریعے اللہ رب العزت اپنے بندوں سے دوستی کرنا چاہتے ہیں، اپنے بندوں سے گناہوں کی جو عادت ہے وہ عادت چھڑوانا چاہتے ہیں۔ دنیا میں کسی سے اگر کسی عادت کو یا نشے والا جیسے ہوتا ہے، اس سے عادت چھڑوائی جائے، اس پہ سختی کی جاتی ہے، اسے تکلیف بھی ہوتی ہے، اس پر مشکل بھی آتی ہے، لیکن عادت چھڑانی ہے، ظاہر اس کا علاج کرنا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے جو گناہوں کی عادت چھڑواتے ہیں نا، اس کے لیے نہ سختی کرتے ہیں، نہ ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، نہ اسے عار دلاتے ہیں۔ یہ بھی نہیں کہتے کہ تم گناہ کرتے تھے چھوڑو، اب عار بھی نہیں دلاتے، بس عادت چھڑوا دیتے ہیں بڑے پیارے انداز سے اور بڑے میٹھے انداز سے، سختی بالکل نہیں کرتے۔ انسان کو کسی عادت سے دور کرنا چاہے نا تو اس پر بڑی سختی کرتا ہے، اللہ نہیں کرتے۔ 11 مہینے جو انسان اپنی زندگی گزارتا ہے نا، اپنی من مانی زندگی گزارتا ہے، تجارت میں آیا اپنی مرضی کر لی، عبادت کا وقت آیا اپنی مرضی سے عبادت بھی کر لی، اور بھی بہت سارے معاملات ایسے آتے ہیں جس میں انسان اپنی مرضی چلا لیتا ہے۔ اخلاقیات کا معاملات آتے ہیں تو وہاں انسان بہت کچھ ایسے کر لیتا ہے کہ جو اسے نہیں کرنے چاہیے۔ لیکن جب 11 مہینے تک اسے عادت بن جاتی ہے نا کسی کام کے کرنے کی، مستقل عادت بن گئی اسے، اب اسے برائی بھی برائی نظر نہیں آنے لگتی، تو پھر اللہ رب العزت اس کا علاج کرتے ہیں۔ اس برائی کا، اس گناہ کا جس کی اسے عادت بن گئی ہے نا، اسے چھڑوانا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے اللہ رب العزت نے رمضان کا مہینہ رکھا ہے کہ اس کے ذریعے وہ عادت چھوٹ جائے، لیکن اسے ڈانٹ ڈپٹ کر نہیں، سختی کر کے نہیں، مار کر نہیں، کہیں بند کر کے نہیں۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت اپنے بندے کو قریب بلاتے ہیں بڑے پیارے انداز سے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، بڑے محبت والے انداز سے خطاب فرما کر کہ اے میرے بندو، کون سے والے؟ جنہوں نے گناہ حد سے زیادہ کیے ہیں ان کو بلاؤ۔ الذین اسرفوا علی انفسہم، قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے 3 طرح کے الفاظ ذکر فرمائے انسانوں سے خطاب کرنے کے لیے۔
یا ایہا الناس ساری دنیا کے انسان، یا ایہا الذین آمنو ایمان والے سارے جو اپنوں میں سے جس سے سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے، تو پھر کہتے ہیں یا عبادی، جب سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے۔ اور یہاں اللہ رب العزت کس بندے کو بلا رہے ہیں؟ پہلے فرماتے ہیں یا عبادی، اے میرے بندے، پھر ساتھ میں کہتے ہیں کون سے والے؟ الذین اسرفوا علی انفسہم، جس نے بہت زیادہ گناہ کیے ہیں۔ اسراف کسے کہتے ہیں؟ کہ جس چیز حد سے زیادہ انسان استعمال کرے، ضرورت سے تو زائد ہوتی ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں یا عبادی، اے میرے بندو، ان سے مخاطب ہو کر انہیں بڑے پیارے انداز سے بلاتے ہیں۔ اب جب انسان مخاطب ہوتا ہے اللہ سے، اللہ رب العزت انسان سے مخاطب ہوتے ہیں، اور بندہ جب اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، تو اللہ یہ نہیں کہتے کہ تم ساری زندگی گناہ کرتے رہو، آؤ اپنے گناہ ان سے توبہ کرو، یہ کر لو وہ کر لو۔ اللہ رب العزت انسان کو اس گناہ کی یاد بھی نہیں دلاتے، اب اسے یہ احساس دلاتے ہیں کہ یہ تو سارے کام تم سے شیطان کرواتا تھا، کہ گناہ جتنے بھی کرتے تھے نا، یہ شیطان نے تم سے کروائے تھے، چلو اس کا علاج کرتے ہیں ابھی۔ اب اس کا علاج کیا ہے؟ اس کو باندھ دو، بند کر دو۔ چنانچہ رمضان کا مہینہ آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، اللہ رب العزت شیاطین کو باندھ دیتے ہیں، بند کر دیتے ہیں ان کو۔ کیوں؟ انسان کو یہ بتانے کے لیے کہ یہ گناہ اس نے کروائے تھے، یہ آر نہیں دلاتے کہ تم نے گناہ کیے تھے۔ اب دوسری چیز ظاہر ہے، شیطان کے ساتھ ساتھ نفس بھی تو ہے۔ یہ نفس انسان جو ہوتا ہے نا، یہ شیطان سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ دونوں کا آپس میں آمنا سامنا ہوا، ایک دوسرے پر اپنی طاقت کا اظہار کرنے لگے۔ شیطان نے کہا میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ ساری اپنی کارکردگی اس نے گنوائی۔ نفس نے کہا ایک لفظ میں اسے ہرا دیا کہ تو نے تو سارے بڑے بڑے کام کیے، تجھے شیطان کس نے بنایا؟ میں نے ہی تو بنایا، نفس نے ہی تو بنایا نا۔ تو یہ اس سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اچھا نفس نے تم سے گناہ کروائے تھے، کوئی بات نہیں، اس کا بھی علاج کر دیتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے؟ اسے کمزور کرنا ہے، اور کمزور کس سے ہوتا ہے؟ فرمایا اب اس کھانا پینا جب چھوڑ دیتا ہے انسان نا، تو نفس خود بخود انسان کا کمزور ہونے لگتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں صبح سے لے کر شام تک تم کھانا چھوڑ دو، پینا بھی چھوڑ دو، یہ خود بخود کمزور ہو جائے گا۔ جب یہ کمزور ہو جائے گا گناہ نہیں ہوں گے۔ اس کا بھی علاج اللہ نے کر دیا رمضان کے ذریعے۔ اب ظاہر ہے انسان جو کھانے پینے کا عادی، اور خاص کر یہ دور، اس دور میں جہاں انسان کام سے زیادہ کھاتا ہے، ہر وقت اسے کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے، پینے کے لیے، پانی کی بوتل ہاتھ میں، کوئی نہ کوئی چیز اس کے رکھی ہوئی ہوگی، جہاں گیا کوئی چیز اٹھا لی کھا لی۔ اب وہ اللہ سے شکوہ کرے کہ اللہ رب العزت یہ کیا، اس رمضان کے مہینے کے ذریعے آپ نے ہمارا کھانا پینا بند کر دیا۔ ظاہر اللہ سے شکوہ تو ہوگا، صبح سے لے کر شام تک کچھ نہیں کھانا آپ نے، بند کر دیا۔ اللہ فرماتے بند نہیں کیا، بند نہیں کیا میں نے کھانا، صرف اس کا وقفہ تمہارے لیے بڑھایا ہے۔ صبح کا تم دوپہر میں بھی کھاتے تھے نا، اب دوپہر میں نہ کھاؤ، صبح بھی کھا لو، شام کو بھی، رات کو بھی کھا لینا، درمیان کا وقفہ صرف بڑھا دینا بس۔ یہ تم خود بھی کرتے ہو، کبھی کبھی بیمار ہو جاتے ہو تو کھانا نہیں کھاتے ہو، تو اب میرے کہنے پہ کھانا درمیان کا وقفہ بڑھا دو بس، اس سے بھی تمہیں فائدہ ہوگا۔ اچھا اللہ کے کہنے پہ کھانے کا وقفہ بڑھا دیا، اب اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے اس کے دو فائدے ہوں گے۔ اس سے ایک فائدہ تمہیں یہ ملے گا کہ اس وقفے کو جو تم نے بڑھایا ہے نا، اور اس کے دونوں طرف تم جب کھانا کھاؤ گے تو تم خوب کھاؤ، جتنا مرضی ہے کھاؤ، تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ چنانچہ عام دنوں میں انسان اتنا نہیں کھاتا جتنا رمضان کی سحری میں کھاتا ہے اور رمضان کی افطاری میں کھاتا ہے، خوب کھاتا ہے، ہر چیز کھاتا ہے، لیکن بیمار نہیں ہوتا۔ فرمایا ایک وقفہ بڑھا دو، دونوں طرف خوب کھاؤ، پھر جتنا کھاؤ کھا سکتے ہو کھاؤ، اور ساری چیزیں تمہیں دوں گا۔ رمضان میں ہر نعمت ملتی ہے انسان کے پاس، ہر چیز ایک سے ایک چیز بنا بنا کے رکھتا ہے انسان۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ میرے کہنے پہ تم نے کھانے کا وقفہ بڑھایا نا، میں اس کھانے کو بھی تمہارے لیے عبادت بنا دوں گا۔ چنانچہ جب تم سحری کے لیے اٹھو گے نا اور سحری کھانے بیٹھو گے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی المتسحرین،
جب سحری کے لیے لوگ اٹھتے ہیں اور کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں، اب وہ کھانا کھا رہے ہیں، ان کو نہیں پتہ، دنیا و مافیہ سے بے خبر لگے ہوئے ہیں، یہ بھی لیا وہ بھی لیا وہ بھی لیا، کسی نے بسم اللہ پڑھی ہے کسی نے نہیں پڑھی، اللہ رب العزت اوپر سے رحمتیں نازل کر رہے ہیں، فرشتے مغفرت کی دعائیں کر رہے ہیں ان کے لیے، سحری کے لیے اٹھیں۔ اس لیے رمضان کے مہینے میں سحری کے لیے اٹھنا چاہیے، یہ اٹھنا بھی عبادت ہے، کچھ نہ کچھ کھا لینا بھی عبادت ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا رات کو دیر سے کھائے تو چلو سو گئے کوئی بات نہیں، بغیر کچھ کھائے روزہ رکھ لیں گے، روزہ تو ہو جائے گا، لیکن اس فضیلت سے انسان کیوں اپنے آپ کو محروم کرے؟ چنانچہ کھانے کا وقفہ بڑھا، اللہ نے اس کو عبادت بنا دیا۔ دوسری طرف حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت ان بندوں سے محبت کرتے ہیں جو افطار میں ذرا جلدی، جیسے وقت ہوا افطار کر لیا انہوں، وقت سے پہلے نہیں، وقت افطار کے لیے تیار بیٹھے تھے، جیسے ہوا افطاری کرنے، اللہ ان سے محبت کرتے ہیں۔ اب ہوا کیا، کھانے کا وقفہ بڑھا تھا، ادھر والا کھانا بھی عبادت بن گیا، ادھر والا بھی عبادت بن گیا، اللہ کے حکم سے وقفہ بڑھا تھا۔ اللہ کیسے زبردست طریقے سے وہ محبت والے طریقے سے کام کر رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے دوسری چیز، انسان دن بھر کچھ کھائے پیے نا، منہ میں پانی بھی نہ ڈالے، کچھ بھی نہ کرے، تو منہ سے قسم کی بو آنے لگتی ہے، آتی ہے، محسوس ہوتی ہے ہر آدمی کو۔ اس کا بھی اللہ سے زیادہ، اللہ کچھ کھایا نہیں صبح سے، کچھ پیا نہیں، کچھ منہ میں ڈالا نہیں، پان بھی نہیں کھایا، نہ نسوار ملی ہمیں صبح سے، تو اب کیا کریں، منہ سے بدبو۔ تو اللہ فرماتے ہیں اس کی بھی فکر نہ کریں، یہ جو تمہارے منہ سے بو آ رہی ہے نا، اس کو بدبو نہ کہنا، یہ بھی مجھے پسند ہے، اس کو بھی میں پسند کر لوں گا۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا روزہ دار کے منہ کی بدبو، یہ بدبو نہیں کہنا چاہیے۔ جو چیز اللہ کو پسند ہے وہ بدبو نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے کہا ہے نا کہ مجھے پسند ہے، تو اللہ کو بدبو نہیں پسند، اللہ کو خوشبو پسند ہے، اس لیے اس کو بدبو نہیں کہنا چاہیے، بو کہہ دیں، بس بو آ رہی ہے خود روزہ دار کے منہ سے، تو اللہ فرماتے ہیں یہ بھی مجھے پسند ہے، کوئی بات نہیں۔ اب ایک اور سوال، ظاہر ہے اللہ رب العزت اپنے بندوں کو بلا کے ان کو صاف کرنا ہے، بندے سوال پہ سوال کر رہے ہیں۔ انسان جب بے تکلف ہوتا ہے نا تو پھر اپنے سارے سوالات رکھتا ہے اب کسی نہ کسی کے سامنے۔ اسی لیے جن اہل علم کے ساتھ ہم بے تکلف ہو جائیں گے نا، ان سے ہمیں بڑا فائدہ ہوگا، ہم سارے اپنے شرعی معاملات سوالات ان کے سامنے رکھیں گے، اور جن سے ہم بے تکلف نہیں ہو سکتے، با تکلف دور دور رہتے ہیں نا، تو ہمیں فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے اہل علم سے اپنے آپ کو بے تکلف کرنے چاہیے۔ اللہ رب العزت نے بندوں کو بے تکلف کیا، پہلے سارے گناہ گار تھے، دور دور تھے اللہ سے، اب اللہ ان سے یہ سارے ان کے سوالات، پھر سوال آیا کہ اللہ رب العزت ہم نے تو سنا تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت تھی، مساجد میں بھی جگہ جگہ لگی ہوئی ہوتی تھی کہ مسواک کر کے جو وضو کر کے نماز پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس کی نماز کا 70 درجے اس کو ثواب بڑھا دیتے ہیں۔ آپ نے کہا روزے میں ہم ظاہر برش تو نہیں کر سکتے ٹور اس پہ وہ لگا کر، اور مسواک بھی بعض دفعہ تازی مسواک اس میں سے وہ آتا ہے، ذائقہ آ جاتا ہے، وہ بھی منع کر دیا آپ نے۔ عام مسواک ہمیں بعض دفعہ ملے نہ ملے تو اس کا بھی تو ہمیں نقصان ہوگا، نماز کے ثواب میں کمی آ جائے گی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس کی بھی پرواہ نہ کریں، اس کی بھی پرواہ نہ کریں، میں اس کا بھی حل نکال دیتا ہوں۔ فرمایا کہ عام دنوں میں تو مسواک کر کے نماز پڑھو گے نا تو 70 گنا ثواب ملے گا، رمضان میں بغیر مسواک کے نماز پڑھو، ایک نماز 70 کے برابر ہو جائے گی، ایک نماز 70 نماز کے بغیر اس کے، بغیر مسواک کے۔ یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا، یہ سوال بھی حل ہو گیا۔ اب اللہ رب العزت سے انسان کہتے ہیں اللہ رب العزت اس ایک مہینے سے کیا بنے گا، وہ بھی کبھی 29 کا ہوتا ہے، کبھی 30 کا ہوتا ہے، کوشش تو کرتے ہیں کہ 29 کا ہو جائے، لیکن کبھی کبھی ہو ہی جاتا ہے 30 کا۔ تو اب ادھر پورے 11 مہینے، سب 11 مہینے میں رات دن اپنی مرضی سے سب کچھ کیے ہیں، اس ایک مہینے سے یہ سارے معاملات کیسے حل ہوں گے؟ ہمیں تو 2 کام کرنے، نیکیاں بڑھائیں یا گناہ معاف کروائیں۔ ایک طرف تو نیکیاں بھی بڑھانی ہیں، دوسری طرف گناہ جو سابقہ ڈھیر لگے ہوئے تھے وہ معاف کرنے، ان کا کیا ہوگا؟ اب تو کام زیادہ ہے، وقت تھوڑا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کوئی پرواہ نہ کرو، اس کی بھی پرواہ نہ کرو، اس کا بھی میں حل نکال دیتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، تم نیت کرو نا کہ ہم نے اللہ کی رضا کے لیے روزے رکھنے ہیں، بہانہ نہیں کرنا، یا بیماری ہے یا پتہ نہیں کیا ہو گئی، یہ چیزیں چھوڑ دیں، نیت کریں، اللہ استطاعت بھی دیں گے، قوت بھی دیں گے، طاقت بھی دیں گے،
ہم نے رکھنے رکھنے. جب اللہ کی رضا کے لیے تم نے نیت کر لی، روزہ رکھنا شروع کر دیا، تو غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو پچھلے گناہ ہی سارے معاف ہو گئے. یہ ایک مسئلہ حل ہو گیا. اب دوسرا مسئلہ، نیکیاں بھی بڑھانی ہیں. تو اللہ کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، پرواہ ہی نہ کرو. میرا اپنے بندوں سے جو معاہدہ ہوا ہے نا اللہ کا، وہ معاہدہ ایک ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها. میرا اور تمہارا معاہدہ یہ ہے ہر آدمی سے. اللہ فرماتے ہیں ایک نیکی کرو 10 بدلے اس کے تمہیں 10 گنا ثواب دوں گا، گویا تم نے 10 نیکیاں کی ہیں. یہ اس امت سے اللہ کا معاہدہ ہے. یہ تو ہے پکا ہے پکا ہے. اب فرمایا تم رمضان میں کرو گے نا، تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں وہ نیکی 70 گنا بڑھ جاتی ہے. عام دنوں میں 10 گنا، رمضان میں 70 گنا. تو 10 کو 70 میں ضرب دیں گے تو حساب ہی نہیں بنتا. پہلے 10 گنا بڑھایا، یہ تو عام تھا، ہر آدمی کے لیے تھا. پھر اس 10 کو 7 میں دوبارہ سے ضرب دیا. ایک نیکی کی اور وہ کتنی بڑھ گئی. ایک نماز پڑھی، پہلے 10 نمازوں کا ثواب ملا، پھر اس 10 کو 70 سے ضرب دیا، اتنی نمازوں کا ثواب مل گیا. تو اللہ فرماتے ہیں دیکھو گناہ بھی سارے گئے، نیکیوں کی بھی ڈھیر لگنا شروع ہو گئے. مسئلہ حل ہو گیا نا، یہ سوال بھی ختم ہو گیا. اب اللہ سے انسان کہتے ہیں اللہ رب العزت اس میں مزید بھی کچھ اضافہ فرما دیں. اللہ فرماتے ہیں اچھا ایک اور چیز بھی تمہیں دے دیتا ہوں، اس سے ہٹ کر ایک اور چیز بھی تمہیں دے دیتا ہوں. وہ کیا ہے؟ فرمایا تم چاہتے ہو نا کہ یہ رمضان کے روزے بڑے اچھا ہے، اس سے تو گناہ بھی معاف ہو رہے ہیں، نیکیاں بھی بڑھ رہی ہیں. تو تم چاہتے ہو نا کہ تمہارا پورا سال ایسے گزر جائے، پورا سال ایسا ہو جائے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایتیں فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے رمضان کے پورے روزے رکھے، اس کے بعد شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھ لیے، 6 شوال جسے کہتے ہیں وہ رکھ لیا، متفرق طور پر ایک ایک 2 کر کے رکھ لیا، تو اللہ رب العزت پورے سال کے روزوں کا ثواب عطا فرمائیں گے. کیونکہ 36 ہو گئے، اور 36 کو اگر ہم 10 میں ضرب دیں گے تو 360 بن گئے. خود ہی 10 تو ہے ہی ہے، تو 360 دن ہوتے ہیں، پورے سال کے روزوں کا ثواب اللہ عطا فرماتے. اب یہ بھی ہو گیا. کوئی سوال انسان کا نہیں، جو کوئی انسان ایک آدمی کوئی کام نہیں کرنا چاہتا نا، دوسرا بولتا ہے بتاؤ کیوں نہیں کرتے ہو، کہتے یار یہ مسئلہ ہے، اچھا یہ بھی حل ہو گیا اب بتاؤ، یہ مسئلہ یہ بھی ہو گیا اب بتاؤ، یہ بھی ہو گیا اب بتاؤ. آخر میں وہ کہتے ہیں یار لے آؤ میرا بستر اور لے میں چلتا ہوں یار 3 دن کے لیے کم سے کم، اب تو چھوڑتے ہی نہیں ہیں مجھے، اب تو مجھے جانا ہی جانا ہے. سارے مسئلے حل کر دیے، کوئی سوال چھوڑا ہی نہیں ہے، تو اب جانا ہی جانا ہے. تو اللہ نے کوئی سوال نہیں چھوڑا اپنے بندوں کا، سارے سوال حل کر دیے. اب اللہ سے بندہ کہتا ہے اللہ رب العزت ہمیں چاہے، ہم اس میں اضافہ چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ جب کسی آدمی کو بھوک لگی ہوئی ہو نا، اس کے سامنے کھانا رکھو تو اس کو کہتے ہیں یار اور بھی ہو تو لے آؤ یار. کیا کہتے ہیں یار اور ہے تو وہ بھی لے آؤ. تو اللہ نے جب یہ ساری نعمتیں رکھی نا، سارے انعامات دکھائے بندے کو، اب بندہ اللہ سے کہتا ہے اللہ کچھ بڑھوتری ہو سکتی ہے اس میں، کچھ اضافہ ہو سکتا ہے اس میں. اللہ کہتے ہیں ہو سکتا ہے اور بھی ہو سکتا ہے، تھوڑا سا تم محنت کرو گے نا، تھوڑی سی، اتنا بڑا اضافہ ہو جائے گا کہ تم سوچتے رہو گے اس کو. وہ کیسے؟ فرمایا اس کا جو آخری عشرہ شروع ہوگا نا، اس آخری عشرے کی جو طاق راتیں آئیں گی نا، 4 سے 5 راتیں، ان راتوں میں سے 21 23 25 27 29، ان راتوں میں سے ایک رات ایسی جس کا میں نے نام رکھا ہے لیلۃ القدر. وہ اگر تم نے پا لی نا، اس میں پوری رات بھی جاگنے کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑی دیر کے لیے اگر تم نے وہ گھڑی پا لی نا، تو خیر من 1000 شہر، تم سوچ بھی نہیں سکتے 1000 مہینے تمہاری عمر بھی نہیں ہے، سب کو ملاؤ خاندان کی عمر بھی نہیں بنتی، اتنی زیادہ تمہیں اس پہ نیکیاں مل جائیں گی، اتنے ثواب وہ اجر مل جائے گا. اب یہ وہ چیز ہے جس کا انسان سوچ بھی نہیں سکتا تھا. جب یہ سارے سوال انسان کے حل ہو گئے، اور یہ کس انسان کے تھے؟ اللہ رب العزت شروع میں مخاطب کر کے بلایا تھا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، وہ بندے جو حد سے زیادہ گناہ کر چکے ادھر آ جاؤ. دنیا میں اگر ایک آدمی بچہ اگر زیادہ نافرمانی کرے نا، باپ بھی کہہ ادھر نکال دو. کبھی کبھی اخبار میں آتا ہے فلاں نے اپنے بیٹے کو عاق کر دیا. اللہ ایسا نہیں کرتے، اللہ کہتے ہیں آ جاؤ سب کو. یہ تو اس بندے کو بلا کر یہ سارے سوال اس کے حل کیے. اب حق کیا ہے؟ دوستی ہو گئی اللہ سے، بے تکلفی ہو گئی اللہ سے. دوستی کا بھی ایک حق ہوتا ہے، ایک تو دوستی کا اعلان کرنا، اور دوسرا اسے اپنے گھر بلانا کھانے پہ. فلاں آدمی میرا دوست ہو، یار ہر کسی کو بتائیے فلاں آدمی نا میرا دوست ہے، یہ کتنا اچھا آدمی ہے،
اچھا آدمی ہوتا ہے تو ہر آدمی بتاتا ہے فلاں میرا دوست ہے. دنیا میں انسان کی ایک فطرت ہے، کسی بڑے کو نا ہمیشہ اپنا دوست بنانے کی کوشش کرتا ہے، بتاتا بھی ہے وہ فلاں صاحب ہے نا وزیر، یا فلاں جو صاحب ہے نا وہ ڈائریکٹر، وہ میرے دوست ہیں. ویسے ہی انسان تھوڑا سا بھولنے لگ جاتا ہے، اچھا آپ کے دوست ہیں. تو اللہ رب العزت کہتے ہیں اب دوستی کا اظہار بھی کرتے ہیں. اللہ دوستی کا اظہار اعلان مغفرت ہے، اعلان ہے. اللہ اعلان کر دیں گے اپنے بندوں کے لیے کہ یہ میرے دوست ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کی آخری رات ہوتی ہے نا، مہینہ ختم ہونے لگتا ہے، جن لوگوں نے روزے بھی رکھے، قیام بھی کیا، انہوں نے تراویح بھی پڑھی، قرآن بھی پڑھتے رہے، خوب نوافل عبادات کرتے رہے، جتنی کوششیں ہوتی تھیں کرتے رہے، تو آخری رات میں اللہ رب العزت اپنے ان بندوں کے لیے مغفرت اور بخشش کا فیصلہ ہی فرما دیتے ہیں. یہ دوستی کا اعلان ہے. اعلان ہو جاتا ہے کہ فلاں 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 کی مغفرت ہو گئی، بخشش ہو گئی. جب صحابہ نے یہ بات سنی نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا وہ رات ہوتی ہے جس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں، کہ جب اللہ سب کے لیے ایسا اعلان فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، ضروری نہیں کہ لیلۃ القدر ہو، لیکن دستور زمانہ یہ ہے کہ جب کوئی آدمی کسی کے ہاں کوئی کام کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے اور اپنا کام پورا کر لے، تو اب اس آدمی کا حق بنتا ہے کہ مزدور کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری اس کو دے دے. رمضان میں جن لوگوں نے محنت کی، اللہ رب العزت عید کا چاند، جب عید کا چاند نظر آتے تو اعلان ہوتا ہے نا بھی رمضان ختم ہو گیا، تو عید کا چاند نکلنے سے پہلے اللہ اس کا اجر اس کو دے دیتے ہیں. اعلان فرما دیتے میں نے مغفرت کر دی سب کی، جاؤ سب کی مغفرت. یہ دوستی کا اعلان. اب دوستی کا اعلان تو ہو گیا بھئی، باہر و باہر گھر سے باہر ہر آدمی میرا دوست ہے. بھئی کبھی گھر بھی تو بلاؤ، دوست ہے تو کھانے پہ بلاؤ نا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں اچھا یہ بھی کر لیتا ہوں میں تمہارے لیے. حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ کے راوی صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہوتا ہے نا بعض دفعہ گھر میں لوگ مختلف جگہ بناتے ہیں، ایک ڈرائنگ روم ہوتا ہے بھئی مہمانوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے، بچوں کو بولتے ہیں بھئی یہاں نہ آیا کرو، یہ مہمان آتے ہیں، اور اس میں بھی کوئی خاص کمرہ بنا کے رکھا ہے کہ بھئی یہ میرا فلاں جو بزرگ ہیں نا ہمارے بڑے اللہ والے، وہ جب میرے گھر آئیں گے میں یہاں ان کو بٹھاؤں گا. یا کوئی خاص گاڑی ان کے لیے، بھئی اللہ والے آ رہے ہیں میں اس گاڑی میں ان کو بٹھاؤں گا، بھئی تم یہاں نہ بیٹھنا، الگ سے ان کے لیے. یہ اعزاز ہوتا ہے، عزت حد سے زیادہ ہوتی ہے. بہت سی جگہوں میں ایسے ہم نے دیکھا کہ لوگوں نے اپنے گھر میں ایک کمرہ بنایا ہوا، بھئی یہ فلاں اللہ والے جو ہمارے گھر کبھی کبھی آتے ہیں نا، یہ کمرہ ہم نے ان کے لیے بنایا، وہ یہاں بیٹھتے ہیں. اپنی خاص گاڑی، نئی گاڑی خریدی، اس میں ان کو بٹھاتے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب تم سے میری دوستی ہو گئی ہے نا، تو اب تمہارے لیے میں نے راستہ بھی الگ بنا دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان فی الجنت بابا یقال له الریان، جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جس کا نام اللہ نے رکھا ریان. یدخل منہ الصائمون یوم القیامہ، فرمایا سارے روزے والے وہاں سے داخل ہوں گے، جو روزے دار ہوں گے نا ان کو بولے گا تم یہاں سے داخل ہو، یہ دروازہ ہی ان کے لیے ہوگا. اور فرمایا جب روزے دار سارے وہاں سے داخل ہو جائیں اس کے بعد دروازہ بند کر دیا جائے گا، بھئی یہ اوروں کے لیے نہیں ہے، یہ صرف ان کے لیے. کتنا بڑا اعزاز، کتنا اکرام. ایسا حق کی دوستی دنیا میں کوئی انسان ادا کر ہی نہیں سکتا، کوئی مخلوق کرنی جسے اللہ کہہ رہے. تو اللہ رب العزت نے جو رمضان کا روزے کا حکم دیا نا، وہ بھی کس انداز سے دیا. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم، تم پر میں نے فرض کر دیے روزے. اب الصیام روزے، اب ظاہر ہے کسی پر کوئی کام اس کے ذمہ لگے، یار یہ میرا کام، یار میرا سامان گھر تک پہنچا دو، یا یہ کام تم کر دو، یا کوئی بھی مشقت والا کام کسی پر ڈالا جائے نا، تو آدمی کو لگتا ہے یار کیوں یہ مجھے کہہ رہا ہے یہ کام، کسی اور کو کیوں نہیں کہتے. لیکن جب سب کو کہتے ہیں بھئی تم بھی کر دو، اس نے بھی کیا، اس نے بھی کیا ہے، تو فطرتاً انسان کو وہ مشقت ہلکی لگتی ہے. سب کر رہے ہیں نا، جیسے گرمی پڑتی ہے نا تو یار سب کے لیے تکلیف ہے نا، تو آدمی کے لیے مشکل نہیں ہوتی. لیکن ایک آدمی کے گھر میں اگر کوئی مسئلہ ہو جائے نا، لائٹ پورے محلے میں ہے اور ایک کے نہیں ہے، تو وہ بیچارہ پریشان گلیوں میں پھرتا ہے پھر. اور جب باہر نکل کر دیکھتا ہے یار سب کی نہیں ہے، تو کہتے چلو یار سب کی نہیں ہے، کوئی بات، فطرت ہے انسان کی. تو اللہ فرماتے ہیں کتب علیکم الصیام، تم پر میں نے روزے فرض کیے. تھوڑی سی بات ہے انسان میں ہے کہ یار یہ کیا ہوگا، اب تو کیسے ہوگا، مشکل ہوگی. فرمایا دیکھو یہ صرف تم پر نہیں تھے، کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ تم سے پہلے جو لوگ تھے نا ان پر بھی فرض تھے، وہ بھی رکھتے تھے. روایات میں آتے ہیں آدم علیہ السلام ایام بیت کے روزے رکھا کرتے تھے،
ان کے لیے فرض تھے 13 14 15 ہر جو اس کے اسلامی تاریخ سے رکھتے ہیں. ہماری اس امت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے، اس امت کے لیے مستحب سنت ہے، رکھ لینے چاہیے کبھی کبھی. اسی طرح باقی حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ ایک دن افطار، حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 دن روزہ تیسرے دن افطار، ایسے کرتے تھے. سب امتوں میں روزے تھے، رکھتے تھے. فرمایا ان پر بھی فرض تھے، ہاں کیفیت بدل الگ تھی، اوقات الگ تھے، ترتیب الگ تھی. تمہارے لیے یہ ترتیب ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 40 دن روزے رکھے، اس امت کے اللہ نے 30 کر دیے. فرمایا کما کتب علی الذین، تو صرف تم پر نہیں ہے، پریشان نہ ہو، تم سے پہلے لوگوں پر بھی یہ تھے. اب اللہ کیوں ایسا ہے، کیوں کہتے ہیں کہ اب روزے رکھو روزے رکھو، کیا وایا؟ فرمایا لعلکم تتقون، اس سے تم پاک ہو جاؤ گے، متقی بن جاؤ گے، صاف ستھرے ہو جاؤ گے، جسم بھی تمہارا صحیح ہو جائے گا، تمہاری روحانی طاقت بھی بڑھ جائے گی، نفس بھی کمزور ہو جائے گا، نیکیوں میں بھی اب تم آگے بڑھو گے، ہر لحاظ سے تمہیں پاک صاف ستھرا کر دیں گے اللہ رب العزت. فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تقوی والی زندگی تمہاری بن جائے، اس لیے تم پر فرض کیے. ویسے تم پر بوجھ نہیں ڈالا، یہ کوئی بوجھ نہیں ہے، یہ اس لیے کیا گیا. وصلی اللہ تعالی علی خیر محمد. الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.